دیا تھا۔ کوئی 20 سال پہلے کسی نے کوئی درخواست پیش کی تھی کہ پاکستان کے اندر جو سود کا نظام ہے اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ سود شرعاً ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن پاکستان کے قانون کے مطابق سود جو ہے وہ حرام نہیں ہے، سود جائز ہے پاکستان کے قانون کے مطابق، لیکن شریعت کے مطابق یہ حرام ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کھانے والا ماں سے زنا کرنے والے سے بھی زیادہ برا ہے۔ اب اس سے سخت لفظ میرا نہیں خیال کہ کسی غیرت مند بندے کی زندگی میں اس سے زیادہ سخت لفظ اس کو سننے کو مل سکتے ہوں کہ سود کھانے والا ماں کے ساتھ زنا کرنے والے سے بھی زیادہ برا ہے۔ تو اب اور اپنی دوسری مخلوقات میں سے انسان کو فضیلت جو دی، فضیلت والی وجوہات میں ایک وجہ عقل بھی ہے کہ انسان کے پاس عقل ہے اور دیگر مخلوقات کے پاس اتنی عقل نہیں، اس وجہ سے بھی انسان ان سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اس انسان نے اپنی عقل کا استعمال کر کے اپنے مسائل کا حل نکالا ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں ہمیں جو مسائل درپیش ہوتے ہیں وہ ہمارے گھر کے مسائل ہوں، وہ ہمارے محلے گاؤں کے مسائل ہوں، یا وہ پورے ملک اور پوری ریاست کے مسائل ہوں، دانشور تجزیہ نگار اپنی عقل کے بلبوتے پر ان مسائل کا حل نکال کے عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے اور چلتا آ رہا ہے۔ کہیں اگر بد امنی، دہشت گردی اور خون خرابہ ہوتا ہے تو یہ انسان اپنی عقل کے بلبوتے پر اس کا حل نکالتا ہے کہ اپنے محلے کو، اپنے معاشرے کو لڑائی جھگڑے اور خون خرابے سے کیسے روکا جا سکتا ہے، امن امان کیسے ہو سکتا ہے، دہشت گردی سے اپنی ریاست کو کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ انسان کی عقل ہے، وہ سوچتا ہے، غور کرتا ہے، اپنا سیکیورٹی سسٹم مضبوط کرتا ہے، اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مضبوط کرتا ہے تاکہ وہ امن و امان کی صورتحال کو قائم رکھ سکے۔ اسی طرح یہ محض ایک مثال تھی، اسی طرح کئی مسائل جن کا تعلق ہمارے گھر سے لے کر ہمارے محلے، گاؤں اور پوری ریاست تک جن کا تعلق ہے، ان مسائل کا حل انسان اپنی عقل کے بلبوتے پر نکالتا ہے۔ سفر کے مسائل تھے تو انسان نے اپنی عقل استعمال کی تو سفر کو آسان بنا دیا، اپنی عقل کا استعمال کیا، بس ایجاد کر دی، گاڑی ایجاد کر دی، کار ایجاد کر دی عقل کی بنیاد پر، اور جو مہینوں کا سفر تھا وہ ہم گھنٹوں میں طے کر لیتے ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ، بڑی سہولت کے ساتھ طے کر لیتے ہیں۔ یہ عقل کا استعمال ہے کہ انسان نے اپنی عقل کا استعمال کر کے ہمارے مسائل کا حل نکالا ہے، یا اپنے مسائل کا حل نکالا اور ان پر لوگ عمل بھی کرتے ہیں اور اپنی مشکلات ان سے آسان کرتے ہیں۔ لیکن یاران گرامی، یہ ساری صورتحال، یہ ساری بات اپنی جگہ پر برحق ہے، اپنی جگہ پر قائم ہے، لیکن انسان کی عقل کوئی فائنل اور حتمی نہیں ہوتی ہے۔ عقل ہے، بعض دفعہ انسان دھوکہ بھی کھا جاتا ہے، بعض دفعہ تجربہ غلط بھی ثابت ہو جاتا ہے، بعض دفعہ اس انسان کا نکالا ہوا حل غلط ثابت ہو جاتا ہے، بعض دفعہ بندہ کچھ اچھا کرنا چاہ رہا ہے لیکن اس سے وہ غلط ہو گیا، بجائے فائدہ ہونے کے الٹا نقصان ہو گیا۔ تو انسان کی عقل کے اندر غلطی کی گنجائش باقی ہے، انسان کی عقل کے اندر
خطا کی غلطی کی گنجائش باقی ہے، جتنا مرضی سے آنا آدمی ہو، جس قدر مرضی اپنی عقل کا استعمال کرتا ہو، تجربے کا استعمال کرتا ہو، لیکن زندگی میں کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کی عقل دھوکہ کھا جاتی ہے، غلطی کھا جاتی ہے، وہ بجائے اچھا کرنے کے وہ نقصان کر بیٹھتا ہے، فائدہ کرنے کے خسارے میں چلا جاتا ہے۔ یہ ساری صورتحال بھی بن جاتی ہے، لیکن قربان جائیں اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر کہ اس کائنات کے اندر انسانوں میں واحد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ جن کی عقل کبھی خطا نہیں کھاتی ہے، جن کا حکم کبھی غلط نہیں ثابت ہوا ہے، جن کا تجربہ کبھی نقصان کی طرف نہیں گیا ہے، غلط نہیں ہوا ہے۔ انسانوں کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واحد وہ ہستی ہیں جو ہر قسم کی غلطی، ہر قسم کے نقصان اور عیب سے مکمل اللہ نے پاک بنا کر پیدا فرمایا ہے۔ اور پھر رب تعالیٰ کی ذات تو ہے ہی تمام عیبوں سے، تمام نقائص سے، تمام غلطیوں سے پاک ذات ہے، رب کی ذات تو ہے ہی، لیکن انسانوں کے اندر صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ جن کے ہر قول میں، ہر فعل میں، ہر عمل میں 0% بھی غلطی کا کوئی چانس نہیں ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ حق ہے اور وہ قیامت تک کے لیے حق ہی بن کر رہے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت انس کہتے ہیں کہ میں اکثر سرکار کی باتیں لکھ لیا کرتا تھا، سرکار کے ساتھ ساتھ رہتا، سفر میں کوشش کرتا کہ سرکار کے ساتھ جاؤں، اور وہاں جو باتیں ہوتی، جو مسائل ہوتے، میں وہ سرکار کی باتیں اکثر لکھ لیا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ مجھے چند صحابہ کرام نے رائے دی، مشورہ دیا کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو نہ لکھا کریں، سرکار کی ہر بات نہ لکھا کریں۔ انسان ہیں، کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں، ناراضگی میں بھی بندہ ہوتا ہے، کبھی طبیعت بے چین ہوتی ہے، بے قرار ہوتی ہے، کبھی بندہ اکتایا ہوتا ہے، تو ہر وقت تو لکھنے والی بات زبان سے نہیں نکل سکتی نا، تو آپ ایسا کریں، نہ لکھا کریں، ہر بات نہ لکھا کریں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ بات میری سمجھ میں تو آئی کہ بات تو ٹھیک ہے، کہتے ہیں میں نے لکھنا چھوڑ دیا، سرکار کی باتیں لکھنی میں نے چھوڑ دی۔ کہتے ہیں ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس آپ کو کیا ہوا؟ آپ پہلے تو میری ہر بات لکھ لیا کرتے تھے اور اب آپ نے لکھنا چھوڑ دیا ہے۔ تو آپ عرض کرتے ہیں کریم آقا کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرے چند دوستوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ ہر بات لکھنے والی نہیں ہوتی، آپ نہ لکھا کریں، ہر بات نہ لکھا کریں، کبھی انسان کس حال میں ہوتا ہے، کبھی کس حال میں ہوتا ہے۔ تو یا رسول اللہ میں نے اس وجہ سے اب لکھنا چھوڑ دیا ہے، میں ساری باتیں اب نہیں لکھتا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلال میں آ گئے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں؟ اے انس میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میری ہر بات لکھ لیا کرو، کیونکہ میں رب کی مرضی کے بغیر ایک جملہ بھی زبان سے نہیں نکالتا۔ یہ تمہارا معاملہ ہے کہ کبھی غصے میں ہوئے تو کبھی طبیعت اکتا گئی تو کبھی تنگ آ گئے تو کبھی خوش ہوئے، یہ تمہارا مزاج ہے، یہ تمہارا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر سانس میں مجھے اپنا فرما بردار بنایا ہے، میں رب کی رضا کے بغیر ایک سانس بھی نہیں لیتا اور اس کے حکم کے بغیر ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکالتا ہوں۔ تو اب پتہ کیا چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں انسانوں کے اندر، جیسے میں نے پہلے پوری بات کی تمہید باندھی کہ انسان اپنی عقل کی بنیاد پر
اپنے مسائل کا حل نکالتا ہے، کہیں اس نے سفر کے مسئلوں کے حل نکالے، لڑائی جھگڑوں سے نجات کے حل نکالے، اور معاشرے کے اندر جو ہمیں مسائل درپیش ہوتے ہیں انسان ان کا حل نکالتا ہے۔ لیکن ہر انسان کی عقل میں غلطی کی گنجائش باقی ہے، غلطی کی گنجائش باقی ہے۔ انسانوں کے اندر واحد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ جن کی عقل، جن کی فکر، جن کی سوچ، جن کے قول، جن کے فعل، جن کے عمل، کسی بھی اعتبار سے ان کے اندر غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میرے کریم آقا کا دن بھی حق ہے، رات بھی حق ہے، سونا بھی حق ہے، جاگنا بھی حق ہے، کھانا بھی حق ہے، پینا بھی حق ہے۔ میرے آقا کی گفتار بھی حق ہے، رفتار بھی حق ہے، کردار بھی حق ہے۔ واحد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جب یہ بات ثابت ہو چکی کہ انسانوں کے اندر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک مکمل اور کامل ذات ہے، اور آپ کی عقل ایک کامل عقل ہے، آپ کا کردار ایک مکمل کردار ہے، آپ کی سوچ، آپ کی فکر ایک مکمل سوچ اور مکمل فکر ہے، تو پھر ہمیں اس بات کا یقین کر لینا چاہیے، اور یہ بات دل کی تہوں میں، دل کی گہرائیوں میں بٹھا لینی چاہیے کہ ہمارے متعلق جو بھی حکم میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے، اگرچہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے یا سمجھ نہیں بھی آ رہا، ہمیں آنکھیں بند کر کے اس پر یقین کر لینا چاہیے، اس اعتبار سے کہ یہ حکم اس نبی نے عطا فرمایا ہے کہ جس نبی کی ذات میں غلطی کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ لہذا میرے کریم آقا ہمارے لیے جو بھی قانون، جو بھی طریقہ کار ہمارے لیے بیان کریں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لفظ ہمارے لیے بہتر ہے اور ہمارے لیے ترقی کا نشان ہے۔ سرکار کا ہر قول ہمارے لیے ترقی کا نشان ہے، ہمارے لیے بہتری کا نشان ہے۔ میں بالخصوص نوجوانوں کو یہ مثال دینا چاہوں گا، وہ یہ بات بڑی آسانی سے سمجھیں گے کہ ہماری سائنس کے اندر جو ہمیں سکولز میں پڑھائی جاتی ہے، ہماری سائنس میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کا سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے، سائنس کے طریقہ کار سے کسی بھی چیز کو اگر آپ نے ثابت کرنا ہے تو آپ اس کے لیے سب سے پہلے مشاہدہ لے کر آئیں، اس مشاہدے پر پھر استدلال پیش کریں، اور استدلال کے بعد پھر آپ کا وہ نظریہ یا مفروضہ اس کو درست سمجھا جائے گا۔ یعنی آپ پہلے کسی چیز کو دیکھیں، دیکھ کر پھر اس کا تجربہ کریں، تجربہ کرنے کے بعد آپ قانون بنا سکتے ہیں کہ یہ چیز ہے اور یہ اس طرح ہو تو ایسے ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندے کے پاس ایک اینٹ تھی، اس نے اینٹ کو بلند کیا اور پھر ہاتھ سے چھوڑ دیا، وہ نیچے زمین پر آ گری۔ پھر اس کے پاس ایک گیند تھی، اس نے گیند کو ایسے اوپر کر کے چھوڑا، پھر وہ نیچے زمین پر آ گری۔ تو اسے پتہ چلا، یعنی یہ اس نے تجربہ کیا، اور اس تجربے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ زمین کے اندر کشش پائی جاتی ہے، کوئی بھی چیز آپ اوپر کر کے چھوڑیں گے تو زمین اس کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ چیز ثابت ہو گئی، مشاہدہ تجربہ ہوا، ایک قانون بن گیا، ایک چیز ثابت ہو گئی۔ لیکن سائنس کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی بندہ میرے تجربے پر ایک نیا تجربہ کر دے، میرے مشاہدے پر نئی دلیل لے کر آ جائے، تو پہلے قانون کو غلط کر دیا جاتا ہے۔ پہلے قانون کو بولیے، تھوڑا بہت بولیں تو صحیح آپ۔ پہلا قانون بھی غلط ہو گیا۔ پہلے سائنس کا یہ نظریہ تھا کہ یہ کام ایسے ہوتا ہے، لیکن اب یہ نظریہ بدل چکا ہے، اب سائنس کہتی ہے کہ یہ کام یوں ہوا کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ زمین کی گردش کے اعتبار سے، اس کی بے شمار اور بھی مثالیں ہیں، میں صرف اپنے مضمون پر جلدی سے آنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سائنس کا ایک طریقہ کار ہے کہ جیسے ہی کوئی نیا قانون آ گیا، یا جیسے ہی کوئی نیا تجربہ ہو گیا، جیسے ہی کوئی نیا مشاہدہ آ گیا، نیا استدلال آ گیا، تو سائنس خود اپنے پرانے تجربے یا پرانے نظریے کو ختم کر دیتی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ پہلا غلط ثابت ہو گیا ہے، آج کے بعد یہ والا قانون دوبارہ سے لاگو ہوگا۔ اور ہمارے
پوری دنیا کے اندر ہر ملک میں یہی قانون ہے، ہر ملک کے اندر یہی قانون ہے کہ ایک قانون بنایا جاتا ہے، اس قانون کا ملک کے اندر تجربہ کیا جاتا ہے اور پھر اس پر باقاعدہ بحث مباحثہ ہوتا ہے، اور پھر جو ضروری اس میں ترمیمات ہوتی ہیں وہ کر لی جاتی ہیں، ضروری ایڈیشنز اس میں کر لیے جاتے ہیں، اس کو بدل دیا جاتا ہے۔ کبھی پاکستان میں ایک قانون چلتا ہے، پھر اس کو اگلے مہینے بدل بھی دیا جاتا ہے، تیسرے مہینے پھر بدل دیا جاتا ہے۔ یہ ساری بات میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ ہم سب انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین، وہ بھلے ہم سائنس کا قانون کوئی پیش کریں یا کسی ریاست کے اندر کوئی قانون بنائیں، جتنے بھی قوانین، جتنے بھی قانون اصول ہم انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں، وقت آنے پر وہ غلط بھی ثابت ہو جاتے ہیں اور ان کو بدلا بھی جا سکتا ہے اور بدلا جاتا ہے۔ تاریخ کے اندر پہلے بھی بدلا جاتا رہا ہے، آج بھی بدلا جا رہا ہے اور آئندہ بھی بدلا جاتا رہے گا۔ یہ سارے ملکوں کے اندر، پوری دنیا کے اندر یہی اصول ہے کہ انسان ایک قانون بناتا ہے، جب وہ غلط ثابت ہو جائے تو نیا قانون آ جاتا ہے۔ میں پھر بات وہی عرض کروں گا کہ واحد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی آیات ہیں کہ جو 1450 سال پہلے کے سادہ دور کے اندر کتاب نازل ہوئی، لیکن وہ آج کے جدید دور کے اندر بھی اس کا حرف اور لفظ سچ ثابت ہو رہا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سادہ سے دور کے اندر، جب نہ کوئی ٹی وی کا تصور تھا، نہ کوئی موبائل کا تصور تھا، نہ بجلی کا تصور تھا، نہ کسی گاڑی کا تصور تھا، کوئی تصورات نہیں تھے، بالکل سادہ سی زندگی اور سادہ سی دنیا تھی۔ اس دور کے اندر بھی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جو کلمات نکالے ہیں، آج اتنی صدیاں گزرنے کے بعد بھی وہ کلمات سچ ثابت ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ لفظ حرف بہ حرف انشاءاللہ سچ ثابت ہوتے رہیں گے۔ نہ قرآن کی ایک آیت کو کبھی بدلنے کی ضرورت پیش آئے گی، اور نہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک حدیث کو بھی بدلنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں پچھلے دنوں بچوں کو یہیں پر پڑھا رہا تھا اور کوئی ایک حدیث گزری، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے یہ حدیث پاک روایت ہے۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک کیا تھی، سرکار کیا کھانا پسند کرتے تھے؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ نے بیان کیا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک دو کالی چیزیں تھیں، دو کالی سیاہ چیزیں، دو کالی چیزیں میرے کریم آقا کھایا کرتے تھے، خوراک تھی۔ پوچھا جی کون کون سی؟ فرمایا ایک کھجور اور دوسرا فرمایا پانی۔ ایک کھجور اور دوسرا کیا؟ اور ان دونوں کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ یہ دونوں کالی چیزیں۔ اب کھجور تو سمجھ آتی ہے کہ زیادہ پکی ہو تو اس کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے، گہرا ہو جاتا ہے، لیکن پانی کا رنگ ابھی تک سائنس کہہ رہی ہے کہ پانی ایک بے رنگ چیز ہے، اس کا کوئی رنگ نہیں۔ جو بھی پانی کے اندر شے مکس کرو گے، کوئی بھی رنگ اس میں مکس کیا جائے گا تو وہی رنگ اس پر غالب آ جائے گا، پانی کا کوئی رنگ نہیں۔ سائنس ابھی تک یہ کہہ رہی ہے، لیکن میرے کریم آقا کی حدیث کہہ رہی ہے کہ پانی کا رنگ سیاہ ہے، اور ہمیں اس بات کا 100% یقین ہے کہ سائنس کبھی نہ کبھی اپنے اس اصول کو بدلے گی، اپنے اس قانون کو بدلے گی، اپنے اس تجربے کو بدلے گی، اپنے نظریے کو بدلے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ سائنس یہ کہے گی کہ پہلے نظریہ تھا کہ پانی کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، لیکن آج نئی تحقیق سامنے آ گئی ہے اور اس سے ثابت ہوا ہے کہ پانی کا رنگ سیاہ ہے۔ کیوں؟ ہمیں اس بات کا 100% اور دل و جان سے یقین ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک ایک لفظ انشاءاللہ سچا اور بالکل ستھرا ہے۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین، اصول، ضابطے، تجربے بدلتے رہتے ہیں، حالات کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے ہم اپنے اصول، قوانین بدل لیتے ہیں، لیکن قربان جائیں اللہ نے ہمیں وہ دین عطا کیا ہے کہ جس دین کی نہ کتاب آج تک بدلی ہے، نہ اس دین کے بانی کا
کوئی بھی لفظ آج تک بدلا ہے۔ اس سادہ دور کے اندر بھی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زبان سے نکالا آج وہ حرف بحرف سچ ثابت ہو رہا ہے، اور اس دور کے اندر بھی جو کتاب نازل ہوئی آج تک اس کا ایک ایک حرف سچ ثابت ہوا ہے، اور قیامت تک یہ سچ رہے گا، اور انشاءاللہ کسی کو ایک لمحے کے لیے بھی جرت نہیں ہوگی کہ وہ قرآن پاک کے ایک لفظ کو بھی غلط ثابت کر سکے یا حدیث پاک کے کسی لفظ کو جھوٹا ثابت کر سکے۔ یہ ساری بات عرض کرنے کے بعد اب آئیں اس گفتگو کے دوسرے پہلو کی طرف، کہ جب ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ قرآن پاک کا ہر حرف سچا ہے، قرآن پاک کا کوئی حرف بدلا نہیں جا سکتا، حدیث کا ہر حکم سچا ہے، وقت اور زمانے کے اعتبار سے حدیث کو بدلا نہیں جا سکتا، جب اس بات کا ہمیں مکمل طور پر یقین ہو چکا ہے تو پھر مجھے بتائیے کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام اور سرکار کے قانون سے بہتر کوئی قانون ہو سکتا ہے؟ مجھے آپ بتائیے کہ قرآن پاک کے نظام سے بہتر کوئی نظام ہو سکتا ہے؟ قرآن پاک نے جو ریاست کا نظام پیش کیا، قرآن نے جو سیاست کا نظام پیش کیا، قرآن نے جو عدالت کا نظام پیش کیا، قرآن نے جو مارکیٹنگ کا بزنس کا نظام پیش کیا، مجھے بتائیں کہ وہ نظام کس طرح غلط ہو سکتا ہے؟ ہمیں اس بات کا یقین کر لینا چاہیے، اور اگر یقین ہو گیا تو ہمیں عملی طور پر اس بات کو اپنا لینا چاہیے کہ ہماری کامیابی، ہمارے کاروبار کی کامیابی، ہماری سیاست کی کامیابی، ہماری ریاست کی کامیابی، ہمارے خرید و فروخت کی کامیابی، ہماری زندگی کے ہر پہلو کی کامیابی اگر کسی شے کے اندر مضمر اور پوشیدہ ہے تو وہ صرف قرآن پاک ہے اور صرف حدیث مبارکہ ہے۔ اگر ہم اپنے کاروبار کو، اپنے بزنس کو قرآن اور حدیث کے مطابق لے کر چلیں، اگر ہم اپنی ریاست کو، اپنے ملک کو قرآن و حدیث کے مطابق لے کر چلیں، اگر ہم اپنے عدلیہ کے نظام کو قرآن کے مطابق لے کر چلیں، تو اس بات کا 100% یقین ہے، اور یہ بات یقیناً ثابت ہوگی کہ ہم اگرچہ بعض فیصلے ہمیں مشکل کرنا پڑیں گے لیکن کبھی بھی ہم شکست نہیں کھا سکتے، ہمیشہ انشاءاللہ ہم اپنے معاملات کے اندر کامیاب رہیں گے۔ میں اس کی آپ کو چند مثالیں دے کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ہمارے آج اگر آواز اٹھائی جائے نا، چونکہ چند ماہ پہلے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ عدلیہ پر یہ نوٹس دیا یا ان کو یہ درخواست کی کہ عدالت نے حکم دیا تھا، کوئی 20 سال پہلے کسی نے کوئی درخواست پیش کی تھی کہ پاکستان کے اندر جو سود کا نظام ہے اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ سود شرعاً ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن پاکستان کے قانون کے مطابق سود جو ہے وہ حرام نہیں ہے، سود جائز ہے پاکستان کے قانون کے مطابق، لیکن شریعت کے مطابق یہ حرام ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کھانے والا ماں سے زنا کرنے والے سے بھی زیادہ برا ہے۔ اب اس سے سخت لفظ میرا نہیں خیال کہ کسی غیرت مند بندے کی زندگی میں اس سے زیادہ سخت لفظ اس کو سننے کو مل سکتے ہوں کہ سود کھانے والا ماں کے ساتھ زنا کرنے والے سے بھی زیادہ برا ہے۔ تو اب شریعت کہہ رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ سود کھانے والا اللہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہے۔ سود کو قرآن اللہ کے خلاف جنگ کہہ رہا ہے، حدیث ماں سے زنا سے بھی برا کہہ رہی ہے سود کو، لیکن پاکستان کا قانون کہہ رہا ہے کہ آپ سود کا کاروبار کر سکتے ہیں، آپ قانونی طور پر مجرم نہیں بنیں گے۔ تو اب اگر کہا جائے، اب وہ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ درخواست پیش کی گئی تھی کہ پاکستان میں سود کا نظام ختم ہو، اب وہ 20 سال پہلے درخواست دی گئی، ابھی 3-4 ماہ پہلے سپریم کورٹ نے اس پر ایکشن لیا، 20 سال بعد
اور اس پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی درخواست آ گئی کہ آپ اس قانون کو نہ چھیڑیں اور یہ سود کا نظام جس طرح چل رہا ہے چلتا رہنے دیں. اگر سود ختم کر دیا تو ہماری معیشت جو ہے وہ نیچے آ جائے گی, ہمارے مالی حالات کمزور ہو جائیں گے, ہم مالی طور پر کمزور ہو جائیں گے. اب دیکھیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی, کہ جس دور میں صحابہ کرام سود سے دور دور تک تعلق نہیں رکھتے تھے اور مکمل طور پہ اپنے آپ کو سود سے بچا کے رکھتے تھے, اس دور کے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی کیسی خوبصورت مثال ہے کہ آپ جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ شریف میں آئے تو آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار میں سے کسی کا بھائی بنا دیا, کہا کہ تم دونوں بھائی ہو. وہ ان کو لے کر اپنے گھر گئے اور جا کے کہا کہ اے عبد الرحمن, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو میرا بھائی بنایا ہے, یہ میرا گھر ہے, اس گھر کا جو حصہ آپ کو پسند ہے آپ کہیں, میں اس کو آدھا کر دیتا ہوں, آج سے یہ آدھا گھر آپ کا اور آدھا میرا ہے. کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو میرا بھائی بنا دیا. اپنے کھیتوں میں لے گئے, کہا کہ یہاں سے لے کے وہاں تک میرے کھیت ہیں, آپ کو جو حصہ ان کھیتوں میں پسند آ رہا ہے بتائیں, میں ان کو آدھا کرتا ہوں, آج سے یہ آدھے کھیت آپ کے ہیں آدھے میرے ہیں. اپنے باغ میں لے گئے, باغ کو کہا کہ یہ میرا باغ ہے, اس میں سے آپ اشارہ کریں کون سا حصہ چاہیے, آدھا آج کے بعد آپ کا اور آدھا میرا, کیونکہ آپ کو رسول پاک نے میرا بھائی بنا دیا ہے, تو میں ہر چیز میں آپ کو برابر کا حصہ دوں گا. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کیسا غیرت والا جواب دیا, کاش کہ یہ غیرت آج ہم مسلمانوں میں پیدا ہو جائے, ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے. اگر یہ غیرت ہمارے اندر پیدا ہو جائے, ہم ادھار پیسہ مانگنے سے ہمیں شرم نہیں آتی, ہمیں کسی سے بھیک مانگتے شرم نہیں آتی, ہم نے اللہ کی مسجدوں کو بھی بھیک کا اڈا بنا دیا, اور ہر دوسری تیسری نماز میں کوئی نہ کوئی بھکاری آ کے آواز لگانے لگ جاتا ہے اور مانگنے لگ جاتا ہے. اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ بھیک مانگنا, کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا اسلام کے اندر کتنا مکروہ عمل ہے, کتنا برا عمل ہے, ہم کبھی بھی اس عمل کے قریب نہ جائیں. صحابہ کرام نے پیٹ سے پتھر نہیں باندھے تھے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ سے پتھر نہیں باندھے تھے. حضرت عمر میرے کریم آقا کے گھر گئے ہیں, سرکار آرام فرماتے, آپ کچن کی طرف گئے تو دیکھا کہ پانی کے مٹکے کے اندر پانی ہے اور ایک ڈبے کے اندر تھوڑے سے جو ہیں, صرف اتنا سا اناج کچن کے اندر رکھا ہوا ہے. آج ہمارے کچن کے اندر پورے گھر کا پورے مہینے کا راشن ہمارے کچن کے اندر پہلے سے محفوظ ہوتا ہے, تو بتاؤ کیا ہم غریب ہیں؟ پھر کس منہ سے ہم لوگوں کے سامنے بھیک مانگتے ہیں؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو یہ بھیک نہیں مل رہی تھی, یہ آفر مل رہی تھی کہ آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا بھائی بنایا ہے, تو میں آپ کو اپنی ساری جائیداد میں سے آدھا حصہ دیتا ہوں. لیکن غیرت ہو تو ایسی, آپ نے کہا کہ آپ کی ساری آفر مجھے قبول ہے, آپ کی ساری پیشکش میں قبول کرتا ہوں, لیکن یہ سارا کچھ آپ کو مبارک ہو, میں ان میں سے 1 انچ زمین کا بھی روادار نہیں ہوں. مجھے یہ بتاؤ کہ مارکیٹ کہاں لگتی ہے, منڈی کہاں لگتی ہے, عبد الرحمن خود کمائے گا اور خود کھائے گا انشاءاللہ. آج ہمیں شرم نہیں آتی. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ کل قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے کہ غلام میرا تھا, کلمہ میرا پڑھتا تھا اور لوگوں سے جگہ جگہ پر مانگتا پھرتا تھا, لوگوں سے بھیک مانگتا تھا, میرا غلام ہو کے کسی سے مانگتا تھا. میں اکثر اس کی مثال دیتا ہوں کہ گاؤں کا چودھری ہو, اس کے گھر مہمان آئیں اور روٹی وہ ہمسایوں کے ہاں سے کھائیں, تو چودھری کی کوئی عزت رہ گئی؟ بولو تو صحیح, رہ گئی؟ وہ بھی ناراض ہوگا, کہے گا جی مہمان آپ میرے ہیں, آئے آپ میرے گھر میں ہیں, کھانا آپ نے وہاں سے کھا لیا ہے, اب لوگ مجھے کیا کہیں گے کہ مہمان چودھریوں کا روٹی وہ تیسرے گھر سے کھا رہا ہے. تو اب کوئی غلام رسول پاک کا ہو اور مانگتا پھرے جگہ جگہ سے, اللہ اکبر, تو یہ سرکار راضی نہیں ہوں گے, سرکار ناراض ہوں گے اس عمل پر کہ ہمارا غلام تھا اور لوگوں کی غلامی کرتا پھر رہا تھا, نوکر ہمارا تھا اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھر رہا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جب کاروبار شروع کیا, اب اس وقت تو سودی نظام نہیں تھا نا, سرکار نے جو سود کو مکمل ختم کر دیا, اور پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس چند سیر پنیر تھا,
پنیر، مکھن کہہ لیں، گھی کہہ لیں، پنیر کہہ لیں، چند سیر تھا اور وہ لے کر آپ مارکیٹ کے اندر چلے گئے، وہ بیچا، اس کے بدلے کچھ اور خریدا، پھر بیچا، خریدا، وہاں سے اپنا کاروبار شروع کیا، چند سیر پنیر سے اپنا کاروبار شروع کیا، بزنس شروع کیا، اور دیکھتے 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 مدینہ شریف کے امیر ترین آدمیوں میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کا شمار ہونے لگ گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کی یہ وصیت تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے مال میں سے غزوہ بدر کے اندر جتنے بھی لوگ شریک ہوئے تھے، جو غزوہ بدر کے غازی ہیں، ان غازیوں میں میرے مال میں سے 100 دینار ان کو تحفہ پیش کیا جائے گا۔ اور 100 دینار کا مطلب 100 روپے نہیں ہے، 4 دینار ہوں تو 1 تولہ سونا بنتا ہے، 4 دینار ہوں تو تقریباً 1 تولہ سونا بنتا ہے، اور 100 دینار ایک بندے کو دیے جس نے غزوہ بدر کے اندر شرکت کی تھی۔ اور تاریخ میں آتا ہے کہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کا انتقال ہوا تھا، اس وقت 100 ایسے غازی موجود تھے جو غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے تھے، 100 غازی موجود تھے، یعنی 100 بندوں کے اندر 100 دینار حضرت عبد الرحمن بن عوف کے مال میں سے پیش کیے گئے، تو 4 دینار کا 1 تولہ سونا بنتا ہے، تو بتائیں کروڑوں اربوں کی رقم تھی جو صحابہ کرام کے درمیان تقسیم کی گئی حضرت عبد الرحمن بن عوف کے مال میں سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی نے بھی وہ 100 دینار لے، جب انہوں نے لیے نا تو کسی نے ایسے ہی کہا کہ حضور آپ تو خود ماشاءاللہ بڑے ٹھیک ٹھاک امیر آدمی ہیں، تو کیا آپ بھی یہ 100 دینار لیں گے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں بالکل لوں گا، اگرچہ میں بہت امیر آدمی ہوں، میرے پاس اپنا مال بہت ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں لوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرے بھائی عبد الرحمن کا مال ہر عیب سے پاک ہے اور یہ برکت والا مال ہے، اس لیے میں لوں گا، مجھے ضرورت نہیں ہے ویسے لینے کی، لیکن میں اس وجہ سے لوں گا کہ یہ ہر عیب سے مال پاک ہے، بالکل صاف ستھرا مال ہے۔ تو یاران گرامی، میں بات بہت اور باتیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن مضمون اسی میں پورا ہو گیا کہ آخر میں نتیجہ اسی بات پر نکلے گا کہ قرآن نے جو ہمارے لیے قانون بنا دیے ہیں، ہمیشہ اسی میں ہمارے لیے ترقی ہے، جو حدیث نے ہمارے لیے قانون بنا دیے ہمیشہ اسی میں ہمارے لیے ترقی ہے۔ اسلام صرف نماز روزے تک محدود نہیں ہے، یا اسلام صرف مسجد تک محدود نہیں ہے، اسلام بچے کے پیدا ہونے سے لے کر اس کی وفات تک، اور وفات سے لے کر میدان معاشر تک ہر اعتبار سے اس کے ساتھ ہے، اور پیروں کے ناخنوں سے لے کے سر کے بالوں تک جسم کے ہر حصے پر اسلام نافذ ہوتا ہے، اور ہماری زندگی کے ہر پہلو میں اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے عام طور پہ بالعموم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نماز کا مسئلہ ہو تو ہم علامہ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ جی یہ وضو کا مسئلہ ہے تو علامہ صاحب سے پوچھ لیا جاتا ہے، کوئی طلاق کا مسئلہ ہے وہ علامہ صاحب سے پوچھ لیا جاتا ہے، لیکن ہم نے کبھی اپنے کاروبار کا کوئی مسئلہ علامہ صاحب سے نہیں پوچھا۔ کاروبار کے لیے دعائیں کروا لیتے ہیں، تعویذ لے لیتے ہیں اور دیگر ہیلے حربے کر لیتے ہیں، لیکن کاروبار کے مسائل کبھی پوچھنے کی کوشش نہیں کی کہ جی میں ایک کاروباری آدمی ہوں اور آپ چونکہ عالم ہیں بتائیں کہ اسلام کی روح سے مجھے کس طرح کاروبار کرنا چاہیے۔ کاروبار کے حوالے سے ہمارا دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، آج تک کسی نے خدا جانتا ہے یہ مسئلہ مجھ سے نہیں پوچھا، کم از کم مجھ سے نہیں پوچھا جی۔ تو یاران گرامی، اسلام صرف ایک مسجد کے اندر آ کے نماز پڑھنے کا نام نہیں، روزہ حج زکوٰۃ کا نام نہیں، اسلام ہماری زندگی کے ہر دن اور ہماری ہر سانس پر اسلام لاگو ہوتا ہے، اور اسلام میں ہی ہمارے لیے، سرکار کے دین میں ہی ہمارے لیے مکمل نجات ہے اور مکمل ترقی ہے۔ بغیر دین کے آپ ترقی نہیں کر سکتے ہیں، دین اور دنیا اور آخرت دونوں کی ترقی ہمیشہ اسلام کے اندر ہے، اسی لیے اپنے آپ کو دین کے ساتھ جوڑ کے رکھیں، اسلام کے ساتھ جوڑ کے رکھیں۔ میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں، میں آپ سے بس بات ختم کر رہا ہوں کہ کوئی بندہ نئی گاڑی لے کر آتا ہے
بالکل نئی شو روم سے نکال کے گاڑی لے کر آیا اور گاڑی لے کے اپنے دوست احباب کو دکھا رہا ہے کہ یہ گاڑی لی. سارے کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ واہ واہ بڑی زبردست. اب میرے جیسا ایک بندہ جس کو چلانا نہیں آتی، اب وہ کہتا ہے جی میں تھوڑی مطلب میں چلا کے دیکھوں. کہتا ہے ہاں ہاں بڑی زبردست گاڑی آپ چلائیں. اب میں نے چلائی تو وہ سامنے جا کے کھمبے میں ٹھوک دی. اب نقصان ہو گیا. اب کیا کہا جائے گا، گاڑی خراب تھی یا ڈرائیور اناڑی تھا؟ کیا کہیں گے؟ بول رہے ہیں تو صحیح. ڈرائیور اناڑی تھا، گاڑی خراب نہیں تھی. کیوں؟ کیونکہ گاڑی اگر دیکھنی ہے تو گاڑی کے ساتھ کمپنی نے جو بک بھیجی ہے، جو کتاب ساتھ بھیجی ہے، چھوٹا سا رسالہ ساتھ بھیجا ہے، گاڑی کی ساری تفصیلات اس پر لکھی ہے. اس پہ لکھا ہے کہ اس کو کیسے چلانا ہے، اس پر لکھا ہے کہ اس کی مینٹیننس کیسے کرنی ہے، اس کی آپ نے حفاظت کس طرح کرنی. ایک ایک چیز گاڑی کی اس کے اوپر لکھ رکھی ہے. اگر آپ نے گاڑی کی خوبیاں دیکھنی ہے تو ڈرائیور سے نہیں بلکہ اس کے ساتھ جو کتاب آئی ہے اس سے آپ دیکھیں گے. اور پھر جس کمپنی نے گاڑی بنائی ہے وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اس گاڑی کو کیسے چلایا جائے گا تو یہ دیر تک چلے گی، کیسے چلایا جائے گا تو اس سے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. یاران گرامی، اسی طرح یہ انسان کی جو مشین ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے. یہ رب تعالیٰ نے اس مشین کو پیدا کیا ہے اور ہم سب میں سب سے زیادہ رب کی ذات جانتا ہے کہ اس مشین کا استعمال کیسے کرنا ہے، اس کو کہاں کہاں سے روک کے رکھنا ہے اور کہاں کہاں اس کو کس کام کے کرنے کا حکم دینا ہے اور کس کام سے اس کو روکنا ہے. یہ سب سے زیادہ بہتر ہمارا رب جانتا ہے. اور اس رب نے جو اس مشینری کے ساتھ کتاب بھیجی ہے قرآن کی صورت میں، اس میں ایک ایک چیز اس نے لکھ کر بھیج دی، بتا دیا کہ زنا سے بچتے رہنا اس میں تمہارا نقصان ہے، شراب سے بچتے رہنا اس میں تمہارا نقصان ہے، چوریوں سے بچنا اس میں نقصان ہے، جھوٹ سے بچنا اس میں نقصان ہے، تم کسی کا گریبان پکڑنے سے بچنا اس میں نقصان ہے، نماز پڑھتے رہنا اس میں فائدہ ہے، خیرات کرنا اس میں فائدہ ہے، سود سے بچنا اس میں فائدہ ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنا اس میں فائدہ ہے، تم روزے رکھنا اس میں فائدہ ہے، اخلاق سے پیش آنا اس میں فائدہ ہے. جس چیز میں اس مشینری کا نقصان ہے اللہ نے وہ بھی بیان کر دیا ہے، اور جس چیز میں اس کا فائدہ ہے اللہ نے وہ بھی بیان کر دیا ہے. تو اب ہمیں اناڑی نہیں بننا، اب ہم نے بے وقوفی نہیں کرنی، اپنی نئی گاڑی کسی اناڑی بندے کو نہیں پکڑانی، بلکہ اپنی اس مشینری کا خود ہم نے احتساب اور خود اس کی حفاظت کرنی ہے کہ اس کے ساتھ جو کتاب آئی ہے، جو رب کا فرمان آیا ہے، اس کے مطابق اس مشینری کو چلانا ہے. پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ دیر تک چلے گی اور فائدہ بھی دے گی، دنیا کے اندر بھی فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ آخرت کے اندر بھی فائدہ ہوگا. تو اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم نے اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اسلام سے رہنمائی لینی ہے، دین سے رہنمائی لینی ہے، قرآن سے رہنمائی لینی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے رہنمائی لینی ہے. پھر جیسا حکم وہاں سے ملے اس پر آنکھیں بند کر کے عمل کر لیں. انشاءاللہ آپ 100% مطمئن رہیں کہ دنیا میں بھی آپ کبھی گھاٹا نہیں اٹھائیں گے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کبھی گھاٹا نہیں اٹھائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات اس گفتگو کو اور جو میں گزارش اس میں کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ اسی گفتگو کا اگلا حصہ آپ کہہ لیجئے، میں بیان کرنا چاہ رہا تھا لیکن وقت کے